الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ اور ہم روزے سے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. اسی کے ساتھ ساتھ آدمی کے لیے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ روزے کے احکام اور مسائل کو جانے کہ جب میں روزے سے ہوں تو کیا کچھ ایسا کروں کہ میرا روزہ اللہ قبول کر لے، کن باتوں سے بچوں کہ میرا روزہ بیکار نہ جائے. تو بہت ساری باتیں گزشتہ 2 دنوں میں ہم نے سنا. آج ہمارے سامنے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو روزوں سے چھوٹ ہے، یعنی بعد میں وہ روزہ قضا کر سکتے ہیں یا فدیہ دے سکتے ہیں. ایسے لوگوں میں سے ایک ٹریولر ہے، مسافر ہے. اسی طرح الحامل والمرضع، وہ عورت جو پیٹ سے ہے، کیاری ہے، جو پریگننٹ ہے. اور اسی طرح والمرضع، جو دودھ پلانے والی عورت ہے. اور اسی طرح العجوز الکبیر، بہت بوڑھا آدمی، 61 بوڑھا یا بیمار، ایسا بھی آدمی ہے. اور اسی طرح الحائض والنفساء، ایسی عورت جو حالت نفاس میں ہے یا منسس کی حالت میں. یہ سارے لوگ ہیں جن کو رمضان کے روزوں سے چھوٹ ہے. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہمارا یہ درس صرف 8 منٹ یا 7 منٹ کا ہوتا ہے. ساروں کو ایک ہی درس میں ہم نہیں لے سکتے ہیں. صرف آج کے اس درس میں ہم سنیں گے ٹریولر کے بارے میں، مسافر کے بارے میں، کہ رمضان میں اگر کوئی سفر کرتا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے اچھا ہے، روزہ چھوڑنا بہتر ہے. تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں المسألۃ الاولی حکم الصوم فی السفر. روزہ سفر کی حالت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں سفر کرتا ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا اچھا ہے. روزہ چھوڑنا اس کے لیے مباح ہے، جائز ہے، اگرچہ کہ وہ طاقتور ہو. بولا کہ نہیں میں ٹریولنگ کروں گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، پھر بھی اس کے لیے روزہ چھوڑ سکتا ہے، اجازت ہے، اس کے لیے اجازت ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں اللہ نے کہا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اگر کوئی رمضان کے مہینے میں پیشنٹ ہے، ٹریولر ہے، تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرے گا. بھلے آپ کتنے طاقتور ہوں، بولیں کہ مجھے کیا بھی فرق پڑتا نہیں، میں سفر کرے تو بھی روزہ رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں رکھ سکتے ہیں. وَلَكِنْ مَعْ وُجُودِ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ، اب آپ کو چھوٹ ہے کہ روزے کی حالت میں آپ سفر کی حالت میں آپ روزہ یہ کر سکتے ہیں، تو کیا آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں؟ کیا سفر کی حالت میں آپ روزہ رکھ بھی سکتے ہیں جبکہ آپ کو چھوٹ بھی ہے؟ تو جمہور علماء، میجارٹی آف اسکالرس یہ کہتے ہیں الی جواز الصوم، آدمی سفر کی حالت میں روزہ رکھ بھی سکتا ہے. چھوٹ ہے لیکن اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. وَأَنَّ ذَلِكَ يَجْزِئُهُ وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ، بہت سارے دلائل علماء نے بیان کیے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ام المؤمنین حمزہ بن عمرو الاسلمی رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اَأَصُومُ فِي السَّفَرِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا سفر میں روزہ رکھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اِن شِئْتَ فَصُمْ وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو، اگر چاہو تو افطار کرو، روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں. تو سفر میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھنے کی گنجائش ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہریہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں کمپلسری آپ کو روزہ چھوڑنا ہوگا، اگر روزہ رکھیں گے تو کوئی ثواب بھی نہیں ملے گا. ایک سیکٹ ہے، ایک ظاہریہ، ایک الگ گروپ ہے جنہوں نے کہا کہ نہیں،
رمضان کے مہینے میں اگر کوئی سفر کرے تو کمپلسری اس کو روزہ چھوڑنا ہے، روزہ رکھے گا تو ثواب نہیں ملے گا۔ مختلف دلائل سے انہوں نے کیا لیس من البر الصیام فی السفر، ہوا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ گئے سفر میں، کافی دھوپ تھی، جو لوگ روزہ تھے وہ لوگ ڈھیلے ہو گئے، پڑ گئے، کمزور ہو گئے، جو لوگ روزہ نہیں تھے وہ لوگ جلدی گئے، ٹینٹ لگایا، سایہ کیا، تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ یہ لوگ اجر سے زیادہ بڑھ گئے۔ تو اگر سفر میں کسی کو اتنی مشکل ہے کہ اس کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے پھر بھی روزہ رکھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر ایسا کوئی کام نہیں ہے، آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو پھر آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں اس میں ہیں، تو میں اس پر بس کرتے ہوئے کچھ ایک بات میں یہاں کہتا ہوں، حل الصوم افضل للمسافر ام الفطر، جو آدمی سفر کرتا ہے رمضان میں اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے، روزہ چھوڑنا افضل ہے۔ تو علماء کہتے ہیں، جمہور کا جو قول ہے، جو کہتے ہیں کہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو روزہ رکھ لے، اگر طاقت نہیں ہے، اس کے بس سے باہر ہے، تو آدمی روزہ چھوڑ دے، جیسے ہی کہتے ہیں۔ اگر روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک بات انہوں نے کہا ہے کہ اذا اراد المسافر، ایک بات، دو باتیں انہوں نے توجہ کے ساتھ کہی، لا يجوز للانسان ان يتحيل على الافطار في رمضان بالسفر۔ بہت سارے لوگ حیلہ بہانہ کرتے ہیں، روزے سے بچنے کے لیے رمضان میں سفر کرتے ہیں، بولتا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بولا کہ رمضان میں سفر رکھے تو روزہ رکھنا نہیں پڑے گا، اچھا رمضان میں روزہ سفر کریں گے، کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے، لأن التحيل على اسقاط واجب لا يسقطه كما ان التحيل على المحرم لا يجعله مباح۔ ایک دوسری چیز، الذين يسافرون دائما، کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ ٹریولنگ میں رہتے ہیں، بڑے بڑے ٹرالی چلاتے ہیں، یا بڑے بڑے ڈرائیور ہیں، بس ڈرائیور ہیں، لاری ڈرائیور ہیں، ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں، یا فلائٹ چلانے والا ہے جو ہمیشہ مسافر ہے، تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کے لیے بھی رمضان میں روزہ رکھنا ضروری نہیں، بعد میں وہ روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی اذا قدم المسافر اثناء النهار مفطرا فالصحيح انه لا يجب عليه الامساك بقية النهار، یا ایسا ہوا کہ ایک آدمی مسافر بن کر آیا اور جب یہاں پہنچا تو اس کا سفر ختم ہو گیا، یہاں سارے لوگ روزے سے ہیں، تو کیا وہ باقی دن کچھ کھائے پیے بغیر رہے گا؟ ضروری نہیں، مسافر ہو کر آیا ہے، اس پر کوئی پابندی ضرور نہیں ہے، وہ اپنا جیسے مسافر ہے کھائے گا پیے گا، کوئی حرج اس پر نہیں ہے۔ جیسے کہا اذا قدم المسافر اثناء النهار مفطرا فالصحيح انه لا يجب عليه الامساك بقية النهار لعدم وجود دلیل یوجب ذلك۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ سفر اگر رمضان میں کوئی کرتا ہے اسے طاقت ہے، اور ایک بات بھی انہوں نے کہا کہ آدمی کا سفر کتنا آرام دہ کیوں نہ ہو، آپ کتنی اے سی گاڑی میں سفر کرتے ہو، اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، اتنا آرام کا سفر اتنا صحابہ چل کو جاتے تھے نا، کوئی بات نہیں، اگر آپ اے سی گاڑی میں بھی جائیں تب بھی آپ روزہ نہ رکھنا چاہیں رمضان میں، وہ رخصت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے الحامل والمرضع، ایسی عورت جو پریگننٹ ہے، ایسی عورت جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اس کے روزے کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم و فضل میں برکت دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔